معرفت نفس انلائنمنٹ آف دا سیلف۔ معرفت نفس اپنی اصل میں دریافت ہے۔ معرفت کے اس باب کو لکھنے کا مقصد قاری تک معرفت نفس کا مزید کوئی علم پہنچانا اور معلومات مہیا کرنا نہیں کہ جو لکھنا تھا لکھا جا چکا ہے۔ اس باب کو لکھنے کا مقصد پڑھنے والے کو اس شعور، اس احساس کی جانب مائل کرنا ہے کہ وہ براہ راست اپنے نفس کو خود دریافت کر سکتا ہے۔ عرفان نفس کی جس قدر ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ انسان آج ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے جس میں جیتے ہوئے وہ نہ صرف اپنے نفس کو بھول گیا ہے بلکہ وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ اس نے کیا بھلا دیا ہے۔ پہلے انسان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنے اصل کام کو، اپنی اصل منزل کو بھلائے بیٹھا ہے۔ اب تو بھول جانے کا یہ احساس بھی ختم ہو چکا ہے۔ نفس کی پہچان اب ایک پرانے قصے کی اہمیت بھی نہیں رکھتی۔ اس بھول کو مایا کہتے ہیں۔ مایا کا مطلب نفس کا دھوکہ ہے۔ مایا از illusion آف دا سیلف۔ بحیثیت انسان ہم میں سے تقریباً ہر کوئی اپنی روزمرہ زندگی میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا، ان سوالوں پر غور کرنا ہر لحاظ سے متروک ہو چکا ہے۔ ہم سب لوگ اپنی زندگیوں کے دوران یہ جاننے میں ناکام رہتے ہیں کہ نفس کی اصل کیا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ضرور ہیں لیکن ہم میں سے بہت ہی کم، بے حد کم، شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو اس کو پا لیتا ہے، وہ جو وجود سے پرے ہے، وہ جو عقل سے ماوراء ہے۔ اس ناکامی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ساری زندگی یہ سوچ کر گزار دیتے ہیں کہ ہم صرف جسم کی حد تک محدود ایک مخلوق ہیں جو مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مالا مال ہے۔ ہم سب ساری زندگی شعوری اور غیر شعوری طور پر اس خوف میں جیتے ہیں کہ یہ محدود جسم جس سے ہماری تمام تر پہچان اور شناخت قائم ہے ایک دن مر جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اس دور میں لوگوں کی عظیم اکثریت جو مذہبی رسوم و رواج پر کاربند رہتی ہے، نماز روزے کا اہتمام رکھتی ہے، وہ خدا کی عبادت کو ایک مجبوری یا ایک شرط سمجھ کر سر انجام دیتی ہے۔ لوگ عبادت کو معاہدہ سمجھتے ہیں، کنڈیشن بنا لیتے ہیں۔ خدا کی عبادت کے بدلے ہم سب کو خدا سے کچھ چاہیے۔ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں خدا کی عبادت کا صلہ چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں خدا کی جگہ ہمارے دل میں کہاں ہے، کتنی ہے اور کس لیے ہے؟ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کو پانے کی، اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کوشش سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے صرف کسی بیرونی عمل پر کاربند ہو جانے کی وجہ سے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ صرف عبادت کو ہی سب کچھ سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذہبی گروہ آخرکار فکر کے زوال، تشدد اور جبر کو پلٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی حالت آج کے تصوف کی ہے جس میں صرف اندرونی معاملات اور مراقبات پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس شدت میں شریعت کی اہمیت بھلا دی جاتی ہے۔ مذہبی فرقے ہوں یا تصوف کی خوشبودار محافل، اگر اللہ منزل نہیں تو یہ سب کچھ ایک دھوکہ ہے۔ جزا کی طلب اپنی اصل میں لالچ کی ایک قسم ہے، یہ اپنی انتہا میں خود غرضی ہے۔ جب طلب کی سمت اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور جانب ہو جائے تو طلب گمراہ ہو جاتی ہے۔ کوئی ثواب کی طلب میں مصروف ہے، کوئی جزا پر آنکھ رکھے ہے، کسی کو جنت چاہیے، کسی کو معرفت کی طلب ہے، کوئی کشف و کرامات اور کیف و سرور کو لپک رہا ہے۔ سب دھوکہ ہے، مایا ہے، سراب ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو صرف اللہ سمجھ کر چاہے، کوئی بے لوث انکنڈیشنل جیسے خدا کے سوا اور کسی شے کی طلب نہ ہو۔ کوئی ہے اس کہت الرجال میں، کوئی ایسا ہے؟ قاری کے لیے اس کتاب کو پڑھ لینے کے بعد ایک خدشہ ہے جس سے لکھنے والا خائف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کتاب پڑھنے کے بعد قاری کو یہ احساس ہو کہ اسے معرفت تک پہنچنا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ایسے بھی اس کتاب کو پڑھنے والے ہوں جو پڑھنے کے بعد سوچیں گے کہ وہ پہلے سے ہی اس سفر میں ہیں، اور شاید کچھ یہ احساس کر پائیں
کہ وہ کسی نہ کسی انداز اور حد میں شاید مقام معرفت تک پہنچ چکے ہیں۔ منزل، راستہ جیسے جو بھی الفاظ اس کتاب میں جہاں کہیں بھی بیان ہوئے ہیں وہ صرف اشارے ہیں، میٹافورز ہیں، آخر بیان الفاظ کا محتاج ہے، ورنہ نفس کی معرفت کوئی منزل نہیں ہے، یہ کوئی رستہ نہیں ہے، یہ کوئی یہاں سے وہاں تک پہنچ جانا نہیں ہے، یہ کچھ ہو جانا یا کچھ بن جانا نہیں ہے۔ معرفت نفس تو پہچان کا عمل ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ معرفت بجائے خود ایک مکمل زندگی ہے۔ معرفت کچھ پا جانے کا نہیں بلکہ کھو دینے کا، لیٹنگ گو کا نام ہے، اور کھو دینے کا یہ سلسلہ آخری سانس تک جاری و ساری رہتا ہے۔ نفس کا عرفان موت سے پہلے مر جانے کا نام ہے۔ معرفت کی ابتدا تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں۔ ہمارا معاشرہ اور ہماری تہذیب ہمیں سکھاتے اور بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور عین اسی دوران بیک وقت ہمارے معاشرے اور تہذیب کے ساتھ ساتھ اپنے لاشعور کی گہرائیوں میں چھپی قدیم ترین حیوانی جبلتوں کے بھی غلام ہوتے ہیں جو ہماری ترجیحات کا انتخاب کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ نفس کا سانچہ ہے، اس کا کنسٹرکٹ ہے۔ ہر شے، ہر عمل تکرار مسلسل کا طلبگار ہے۔ نفس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے اور جسم کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اسے جس عمل سے ایک بار کسی بھی طرح تسکین حاصل ہو جائے بس یہ اسے دہراتے رہنا چاہتا ہے۔ یادداشت اور دماغ اپنے اندر لامحدود وسعت اور پیچیدگی رکھتے ہیں۔ نفس خود کی شناخت چونکہ یادداشت یا میموری اور ذہن کے طور پر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیں سماجی ڈھانچے یعنی کہ سوشل سٹرکچر سے ہر حال میں باندھے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ نفس کا جال ہے، یہ اس کا میٹرکس ہے۔ انسان اپنی محدود عقل سے اپنے شعور کے کچھ زاویوں تک تو رسائی پا سکتا ہے، ان سے شناسا ہو سکتا ہے، لیکن لاشعور کی اتھاہ گہرائیوں میں بڑے بڑے بھیانک اژدہوں کی طرح چھپ کر رینگتی ہوئی قدیم ترین جبلتوں کا سراغ اپنی محدود عقل سے اور معلومات سے پا لینا اس کے لیے ناممکن ہے۔ یہی قدیم ترین جبلتیں نفس کو ہر لحظہ متحرک رکھنے میں اصل کردار ادا کرتی ہیں۔ خوشی کو پانے کی بے تاب تمنا اور تکلیف کو ہر صورت نظر انداز کرنے کی عادت اور اس طرح کی دوسری تمام قدیم جبلیات ہمارے تعلقات، عقائد و نظریات، رویے، ہماری ہر سوچ، حتیٰ کہ ہماری پوری زندگی پر نگران اور قابض ہوتی ہے۔ نفس اس حالت میں نفس انسان نہیں بلکہ نفس حیوان کی حالت پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی غالب ترین اکثریت جانوروں کی سی زندگی گزار کر صرف اپنے کھانے اور جینے کی فکر میں اپنی تمام تر انرجی اجاڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوتی نظر آتی ہے۔ لوگ اپنی زندگیاں اپنے نفوس کے پنجروں میں قید ہو کر بھیانک ذہنی اور جسمانی اذیت میں گزار دیتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس قید سے جیتے جی آزاد بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم ایسے ہی ہیں، ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہی ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ غلاموں کی سوچ ان کی غلامی کا اعلان ہوا کرتی ہے۔ وی آر میڈ سو۔ انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ ماضی کی جبلی وراثتوں کے جال کو توڑ سکتا ہے اور آزاد ہو کر اسے پا سکتا ہے جو اس کے اندر، اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اس کا منتظر ہے۔ ہم سب قدیم ترین حیوانی جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیدائش کے وقت ہمارے اذہان میں اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معصوم بچے کی آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، غم و الم کی کوئی پرچھائی اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ معصوم اور کھلکھلاتا ہوا خوشی سے بے قابو ہوتا بچہ اپنے چہرے پر ایک کے بعد دوسرا چہرہ سجاتا چلا جاتا ہے، خود اپنے ہاتھوں اپنی اصل شناخت کھو دینے کے عمل میں مصروف ہوتا یہ انسان ہر آنے والے لمحے میں پہلے سے زیادہ بے چین اور پہلے سے زیادہ غمگین ہوتا چلا جاتا ہے۔ معرفت نفس ان تمام چہروں یا ماسکس کو اپنے چہرے سے ایک ایک کر کے اتار پھینکنے کا نام ہے۔ جسے نفس کا عرفان ہو جائے وہ کبھی اپنی شخصیت کے مختلف کرداروں سے خود کو وابستہ نہیں کر سکتا۔ معرفت آزادی ہے، فریڈم ہے، اداکاری سے نجات ہے،
جو نفس کا عارف ہو جاتا ہے وہ خوب جان لیتا ہے اور خوب دیکھ لیتا ہے کہ دنیا ایک کھیل ہے، اور اس کھیل یا ڈرامہ میں وہ محض ایک کردار ہے جس کے کئی کردار ہیں۔ وہ کردار ادا کرنے سے انکار نہیں کرتا، لیکن وہ جان لیتا ہے یہ اداکاری ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ جان لینے کے بعد وہ جذبات اور احساسات کے اس کھیل سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی شخصیت کے ہر کردار کی اصلیت جان چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کھیل کے دوران آنے والے غم اور خوشیاں بھی اس کھیل کا حصہ ہیں، اس لیے یہ غم اور خوشیاں ایک محدود حد سے زیادہ اسے اپنی طرف کبھی راغب نہیں کر پاتے۔ معرفت نفس کھیل یا ڈرامہ کے دوران اداکار کو ہوش آ جانے کا نام، اداکار کو اس بات کا احساس ہو جانے کا نام ہے کہ وہ اداکار ہے۔ معرفت نفس غفلت کا پردہ چاک ہو جانا ہے، اویکننگ ہے۔ آج کا انسان غفلت یا مایا میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اس سے پہلے اس کی یہ بدترین حالت کبھی نہ ہوئی تھی۔ کسی اندھیرے غار میں لا تعداد زنجیروں سے بندھا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ ان زنجیروں کے سرے کسی جگہ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ پہلے سے ہی آزاد ہے اور اسے بس اٹھ کر اس غار سے باہر روشنی میں نکل آنا ہے۔ مایا کا ایسا جال اس دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ غار کی دیواروں پر آسیب کے سائے اسے ہر وقت حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ان سایوں کو اپنی زندگی سمجھتا ہے۔ اسے خبر نہیں کہ وہ پتلی تماشا یا پپٹ شو دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود اسے اللہ قرآن میں کھول کھول کر اس غار کی، اس قید، اس غلامی کی بے حیثیتی، بے وقتی کی اصلیت دکھا رہا ہے، اسے آزادی کی تحریک دے رہا ہے۔ انسان پھر بھی ان سایوں کو اپنی زندگی سمجھتے ہوئے ان کے نظارے میں گم ہے۔ وہ ان آسیب زدہ سایوں یا پپٹس کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ آزادی کی نوید سننے اور سمجھ جانے کے باوجود وہ انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سوچ کی دنیا ہی اس کی دنیا ہے، جبکہ سوچ سے پرے ایک ایسی دنیا ہے جو سوچ اور خیال کی نظر سے کبھی دکھائی نہیں دے سکتی۔ کیا ہم اس غار سے باہر نکل آنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اس پتلی تماشے یا پپٹ شو سے نظریں ہٹانا ہوں گی اور دور سے چھن کر آتی ہوئی روشنی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ جو شخص سدا اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو وہ ایک دم روشنی کو نہیں پا سکتا۔ اسے دھیرے دھیرے دور کہیں سے دکھائی دیتی روشنی کی طرف چلنا ہوگا۔ ایک ایک قدم اسے اندھیرے سے روشنی کو لے کر جائے گا۔ پرانی زندگی سے نجات اور نئی زندگی سے مانوس ہونے میں وقت لگتا ہے۔ صبر اور بے پناہ قوت برداشت سے آہستہ آہستہ نفس کے محیط تاریک سائے آخر چھٹنے لگتے ہیں اور روشنی کی کرنیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے، ادراک کے نہا خانوں میں بجلیاں گونجتی ہیں جب انسان کو پہلی بار دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی قید خانے میں نہیں تھا، بلکہ وہ خود اپنی ذات میں ایک مکمل قید خانہ تھا۔ یہ قید خانہ غفلت یا ڈریمنگ ہے۔ آج کا نام نہاد تصوف اپنے ناقص علم سے سالک کو اس غار سے متعارف تو کسی نہ کسی انداز سے شاید کروا ہی دیتا ہے، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے ہرگز نہیں بتا سکتا۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہوتی ہے۔ پہلے انسان صرف خواب میں تھا، اب مراقبوں اور چلنوں سے اسے اس خواب سے جاگ اٹھنے کی نوید سنا دی گئی ہے۔ وہ خواب میں ایک اور خواب سے نکلنے کی جدوجہد کرتا ہے تو سائے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اسی غار، اسی خواب میں سر ٹکراتا رہتا ہے۔ اس سے بڑا کسی انسان پر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ اسے سویا رہنے دیا جائے، کم از کم مجاہدے اور ریاضت کے اس جہنم میں تو نہ پھینکا جائے۔ پیری مریدی کے خوفناک کھیل کی اس بھیانک آگ میں مرید کی حیثیت ایندھن کی ہے۔ معرفت نفس اس قید خانے سے آزاد ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ جسے نفس کا عرفان ہو جائے وہ خوب جان لیتا ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے اسے اسی قید خانے میں رہنا ہے۔ اس دنیا میں وہ جہاں بھی جائے گا نفس ایک قید خانے کی صورت اس کے ساتھ جائے گا۔ وہ اس سارے چکر کی حقیقت کو جان لیتا ہے۔ اب یہ غار، یہ قید خانہ اس کی نظر میں بے وقت ہو جاتا ہے۔ وہ سایوں سے محبت میں گرفتار نہیں ہوتا،
اٹیچ نہیں ہوتا۔ نفس کی یہ معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس عرفان کے لیے مراقبے اور چلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آنکھ علم سے کھلتی ہے، ریاضت سے صرف مہارت حاصل ہوتی ہے۔ جو جان جاتا ہے وہ اس پتلی تماشے یا پپٹ شو کو بس ایک شو کی طرح ہی دیکھتا ہے۔ ڈرامے کی حقیقت کھل جانے پر اس کا خوف اور غم ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈراؤنی فلم صرف اس علم کی بنیاد سے پیدا ہونے والے اطمینان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ سب حقیقت نہیں ہے۔ سوچ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، ذہن سے کبھی نجات نہیں ملتی، نفس جیتے جی کبھی جان نہیں چھوڑتا۔ اس کے افعال کو، اس کی تہ در تہ پیچیدگیوں کو علم کی روح سے سمجھنا ہوتا ہے، اور پھر اس میں موجود تمام علم سے آزاد ہو جانا ہوتا ہے، ڈیٹیچ ہو جانا ہوتا ہے۔ معرفت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ زندگی کی تکلیف اور اس کا بے پناہ دباؤ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ تو زندگی کی تکلیف اور اس کے بے پناہ دباؤ کی حقیقت کو سمجھ جانے کا نام ہے۔ معرفت نفس تو ازل سے جاری اس روز و شب کے تسلسل سے آگے بڑھ جانا، مادی دنیا کے اصل حقائق کو جان لینا اور ذاتی دلچسپی یعنی کہ سیلف انٹرسٹ سے ماورا ہو جانا ہے۔ یہ پہلے انا، ایگو کا، اور پھر آخر کار ڈویلٹی کا فنا ہو جانا ہے۔ اس حقیقت کا عرفان ہو جانا ہے کہ میں ہوں لیکن میں نہیں ہوں۔ Enlightenment is to know that I am and yet I am not۔ یہ دانائی کا اپنی انتہاؤں کو چھو لینا ہے۔ یہ ایک ایسا نفس ہے جس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، کچھ پا لینے کی بےتاب تمنا نہیں، کوئی ڈویلٹی نہیں۔ یہ نفس دنیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا اس میں ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو جانتا ہے کہ اس کے جتنے بھی روپ ہیں وہ بس رنگ ہیں، پھول ہیں جو کھلتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں۔ یہ نفس بے چین نہیں ہے، یہ با اطمینان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آیا بلکہ کچھ وقت کے لیے اپنا کردار نبھانے آیا ہے۔ یہ نفس تماشا نہیں ہے بلکہ تماشائی ہے۔ یہ کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نفس ہے۔ نفس کی معرفت انتہا نہیں بلکہ ابتدا ہے۔ یہ دنیا داروں کی نظر میں بہت اونچا مقام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے دوستوں کی نظر میں اس کی حیثیت سوائے ایک ابتدا کے اور کچھ نہیں۔ نفس کی حقیقت کا ادراک، اس کی پہچان ہر انسان کو اپنی زندگی میں جا بجا ہوتی ہے۔ کسی گہرے ترین صدمے کے ابتدائی لمحات، کسی جان سے پیارے کی اچانک سامنے رکھ دی گئی میت، اور اس طرح کے ان گنت دل دہلا دینے والے صدمات اور حادثات کی صورت قدرت انسان کو بار بار جگانے کا فرض پوری ایمانداری سے نبھاتی ہے۔ دکھ کے شدید ترین لمحات میں انسان کو نفس کا عرفان ہوتا ہے۔ جب کسی اپنے کی میت گور میں اتاری جا رہی ہو تو انسان غفلت سے آزاد ہوتا ہے، لیکن قبرستان سے باہر آتے ہی زندگی کا طوفان اسے فوراً اپنی آغوش میں لے کر تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہے۔ ہر انسان کو یہ عرفان بارہا اس کی زندگی میں بہت سے انہونے واقعات کی صورت عطا کیا جاتا ہے، لیکن انسان منہ پھیر لینے میں کمال رکھتا ہے۔ انسان کو جاننا ہے کہ آخر وہ خود پر، اپنی سوچ پر شک کیوں نہیں کرتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شیطان ہو جو ہمیں نفس کے جال کی مدد سے اس مایا میں، اس سراب یا ایلیوژن میں ہمیشہ الجھائے رکھنے میں ہر وقت مصروف عمل ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان نفس کے ہاتھ میں اور نفس شیطان کے ہاتھ میں ایک کٹ پتلی ہو، پپٹ ہو، محض ایک کھلونا ہو۔ شیطان نفس کی شراکت سے ہر انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، ایسے خواب دکھا رہا ہے۔ لوگ ساری زندگی نفس کے جال میں پھنسے ہوئے جسم کی پوجا اور اس کی پرورش میں گزار دیتے ہیں۔ ہر گزرتے دن ہر شخص کا نفس پہلے سے کہیں زیادہ چالاک اور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، اور نفس کی اسی طاقت کو شیطان انسان کے خلاف انتہائی کامیابی سے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے۔ لوگ اپنی زندگی کی ہر ناکامی، رنج اور مسئلے کا الزام باہری عوامل پر تھوپتے رہتے ہیں۔
لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو اس عظیم جال سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ چاہے ایک فرد ہو، کوئی گروہ یا کوئی قوم، ساری انسانیت انفرادی اور اجتماعی حالت میں الزام تراشی یا بلیم گیمنگ میں خود کو مطمئن کرنے کی کوشش میں ہمیشہ مصروف دکھائی دیتی ہے۔ نفس کو پہچان لینے کے بعد انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے تمام منفی احساسات، جذبات اور خیالات کے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک اور منظم شیطانی طاقت کار فرما ہے۔ اس شیطانی طاقت یا طاغوت کے نزدیک انسان کی حیثیت محض ایک روبوٹ یا ایک مشین کی سی ہے۔ اس مشین یا روبوٹ کے افعال میں خلل پیدا کر کے اسے ناکام کر دینا ہی طاغوت کا واحد اور آخری مقصد حیات ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نفس ایک شیطانی کارندے یعنی کہ ڈیول ایجنٹ کی حیثیت سے انسان کے جسم کا خون کسی جونک کی طرح ہر وقت چوس رہا ہے، اور انسان کسی اندھے اور بے بس جاہل غلام کی طرح اپنے جسم کی پرورش کرنے کے لیے ہر اچھے برے جتن میں مصروف ہے تاکہ اپنے بے رحم حاکم کی ہر لمحہ بڑھتی ہوئی ہوس کی تکمیل کر سکے۔ لیکن وہ غلام جس قدر زیادہ محنت کرتا ہے، نفس کا بے رحم اور شفاق حاکم اس سے مطمئن اور خوش ہونے کی بجائے اسے مزید ڈو مور کا حکم ہر لمحہ جاری کرتا رہتا ہے۔ اس غلام کو خبر ہو کہ وہ اس بے رحم حاکم کو کبھی مطمئن نہیں کر پائے گا۔ وہ غلام کون ہے؟ وہ بے بس غلام انسان ہے، وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں۔ ہم نفس کے بے رحم شکنجے میں پھنسے ہوئے غلام ہیں۔ یہ ایک ایسا حاکم ہے جس کی ساری حکومت دھوکے پر قائم ہے، اس لیے یہ اپنے محکوم کو ہر وقت دھوکے میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے۔ ایک لمحے اسے لذت طعام کی بے اندازہ ہوس ہے، دوسرے ہی لمحے اسے بے پناہ دولت چاہیے، پوزیشن، سٹیٹس، طاقت، شہرت، جنسیت، پیار، محبت۔ اس کی خواہشات کی ہوس لامحدود ہے، یہ کبھی اطمینان نہیں پا سکتا۔ ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ اور انرجی اس نفس کی خواہشات پوری کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے نشے کا عادی۔ کوئی شخص اپنی طلب کو مٹانے کے لیے نشے کا استعمال جتنا زیادہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی طلب مزید بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ نجات یا فریڈم کا راستہ نفس کو بہتر بنانے یا سیلف امپرومنٹ کی طرف نہیں جاتا، بلکہ یہ تو در حقیقت نفس کے تمام تر ذاتی لائے عمل یعنی کہ پرسنل ایجنڈا سے الگ ہو جانے کی طرف بڑھتا ہے۔ لوگوں کے شعور میں ایک انکہا اور انجانا خوف ہمیشہ سے پیوست ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ نفس کی معرفت کے بعد ان کی زندگی کا معاشرتی حسن گہنا جائے گا اور وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے پہلے کی طرح وابستہ نہ رہ پائیں گے۔ اس خوف کے باوجود اللہ کی تلاش ہر انسان کے اندر ایک خواب کی صورت موجود ہوتی ہے، لیکن انسان ڈرتا ہے کہ اس زندگی میں داخل ہو جانے کے بعد اس کی موجودہ زندگی کے تمام رنگ پھیکے پڑ جائیں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ کسی صورت یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھ سکے کہ زندگی اللہ کی دوستی کی موجودگی میں کس قدر حسین و جمیل ہے۔ جب انسان پہچان کے درجے کو پہنچتا ہے تو اپنے ارادے کی بے حیثیتی دیکھ لیتا ہے، اس لیے وہ اپنا ارادہ یا ول چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ ہو جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ اب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی ارادہ محض نفس کا فریب ہے۔ اب وہ اللہ کے ارادے سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ نفس جبلی طور پر اس امکان سے دہشت زدہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں انسان کو علم دیا جائے۔ اس علم تک رسائی اور اس کی طلب کی خواہش سے اسے باز رکھنے کے لیے وہ ساری زندگی اسے یقین دلانے میں جتا رہتا ہے کہ حالات اور کردار کی بہتری صرف باہری عوامل پر منحصر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی آئینے میں دکھائی دے رہے اپنے عکس کو بہتر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو۔ آئینہ باہری ہے، عکس یا ریفلیکشن باہری ہے، صرف مینیفیسٹیشن ہے، رونمائی ہے۔ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش محض دھوکہ ہے۔ جب ہم اندر سے بدلنا شروع ہوتے ہیں تو باہری دنیا جو کہ ہمارے عکس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ آئینہ دیکھنے والا مسکرائے تو عکس خود بخود مسکرا اٹھتا ہے۔
جیسے ہی انسان پر اس کے نفس کے اسرار کھلنے شروع ہوتے ہیں، اس کی اذیتیں، رنج و غم مٹنے لگتے ہیں۔ اب وہ باہری دنیا میں کوئی تبدیلیاں نہیں کرنا چاہتا۔ جیسی دنیا ہوتی ہے اسی حالت میں اسے قبول ہو جاتی ہے۔ علم کے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ جب نفس کا علم عطا ہوتا ہے تو صبر قائم ہو جانا فطری ہے۔ It is bound to happen۔ قدیم یونانی قصے اینشینٹ گریک میتھڈولوجی میں دیوتاؤں نے ہیرو سیزیفس کو موت کو دھوکہ دینے کے جرم میں سزا دی کہ وہ پہاڑ پر ایک بہت بڑا پتھر گھسیٹتا ہوا چوٹی پر پہنچے گا اور وہاں سے وہ پتھر پھر نیچے لڑکا دیا جائے گا، اور سیزیفس تا ابد ایسا ہی کرتا رہے گا۔ وجودیت یا ایگزسٹنس کے ماہر نوبل انعام یافتہ فرانسیسی مصنف البرٹ کیمو نے سیزیفس کو استعارے کے طور یعنی کہ میٹافور کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے کہا، انسان اس قدر بے ثبات اور تغیر پذیر وجودیت یا ایگزسٹنس میں رہتے ہوئے اس کا کوئی معنی، کوئی مقصد کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ سے آنے والے کل کے لیے جان مارتا چلا آیا ہے، ایسا کل جو کبھی نہ آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک دوسرا انسان لے لیتا ہے۔ اسی کی طرح شدید اور جاں گسل محنت اور مشقت کرتا ہوا اپنی موت کی جانب رواں دواں ایک اور انسان۔ ہر انسان سیزیفس کی طرح اپنے پتھر کو لیے پہاڑ کی چوٹی کی جانب سرگرداں رہتا ہے۔ کس لیے؟ کیا صرف اس لیے کہ پتھر لڑکا دیے جانے پر ایک بار پھر سے اس کی چوٹی کی جستجو میں اپنا خون بہانا شروع کرے؟ نفس کے اس عظیم چکر کو اگر مراقبے سے دیکھ لیا جائے تو انسان ہر حال میں مجذوب ہے، اور اگر علم سے اور اللہ کی یاد سے دیکھا جائے تو دیکھنے والا عارف ہے۔ عرفان سے پہلے بھی انسان سیزیفس کی طرح پتھر کو پہاڑ پر لے جانے کی مشقت میں ہوتا ہے، اور عرفان کے بعد بھی اسے یہی کرنا ہے۔ بدھ مت کی ایک قدیم کہاوت معرفت کے بارے میں کچھ ایسے ہے: بفور انلائنمنٹ چاپ ووڈ کیری واٹر، آفٹر انلائنمنٹ چاپ ووڈ کیری واٹر۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر دونوں حالتوں میں فرق کیا ہے؟ اگر زندگی نفس کو پہچان لینے کے بعد بھی پہلے کی طرح ہی گزرتی ہے تو پھر اس معرفت کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی حالت میں تو سب ہیں، اور اس حالت نے تو جو سب کی حالت کر رکھی ہے اسے جانتے بھی خوب ہیں۔ جو عرفان نفس کو پہچانتا ہے اس کے دوسرے انسانوں کے مابین سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ریزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اس بات پر جو غور کرے گا وہ بہت کچھ جان لے گا۔ نفس کا عارف علم سے اور شعور سے زندگی کو گزارتا ہے، اور دنیا دار بے علمی اور بے شعوری سے اس جہان سے گزرتا ہے۔ بس یہ گزارنے اور گزر جانے کا ہی فرق ہے، یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے، ہم سب اپنی زندگی میں ذمہ داریوں یا رسپانسبلٹیز سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم ذمہ داریوں کے غلام ہوتے ہیں۔ دوست بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، وقت بہت خوشگوار طریق پر گزر رہا ہے۔ ایک دوست کو اپنے کام پر واپس پہنچنا ہے، اسے اٹھنا ہے اور چلے جانا ہے۔ یہ احساس ذمہ داری اس کے اندر ایک بے چینی، ایک بے بسی کی ناگوار کیفیت کو پیدا کرتی ہے۔ یہ غلامی ہے۔ نفس کا عارف جانتا ہے کہ اسے ہر حال میں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ وہ خوش دلی سے اسے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس کے نفس میں کوئی دباؤ، کوئی بے چینی، کوئی رنج نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے اس دنیا میں ذمہ داری نبھائے بغیر اس کا جینا محال ہے۔ وہ عزت اور وقار سے اپنا فرض سر انجام دے رہا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ علم اور لا علمی کا فرق سب سے بڑا فرق ہے۔ مشہور کہاوت ہے، جو تم خوش دلی سے کرتے ہو وہی تمہاری جنت ہے، اور جو تم بے دلی سے کرتے ہو وہی تمہاری جہنم ہے۔ Whatever you do willingly is your heaven. Whatever you do unwillingly, that is your hell. آج دنیا کی جو بدترین حالت ہے وہ بحیثیت انسان ہماری اندرونی حالت کا صاف پتہ دے رہی ہے۔ ہم ساری دنیا کو نہیں بچا سکتے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بہت تلخ سہی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ انسان خود کو اس دنیا میں بچانے کی کوشش کر رہا ہے، سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ فطرتی ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے تو خود کو بچا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کسی صورت نہیں بچ سکتا۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے
کہ اسے اس دنیا میں کہیں زیادہ آخرت میں خود کو بچانا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے خود کو اندر سے بدلنا ہوگا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خود کو آخرت میں نہ بچا سکے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہوگا۔ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپانے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ عظیم اکثریت ان لوگوں کی ہے اور ہمیشہ رہے گی جو آج زندگی کو جیسے دیکھ رہے ہیں کل پرسوں اور آنے والے تمام سالوں میں بھی ویسا ہی دیکھتے رہیں گے۔ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ لکھنے والا خوب جانتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوتے تو ہرگز ان سطور تک لکھنے والے کے ساتھ نہ چل رہے ہوتے۔ غور کیجئے، سوچئے، اللہ رب العزت نے یہ کتاب آپ تک کیوں پہنچائی ہے؟ آپ نے اسے یہاں تک کیوں اور کیسے پڑھ ڈالا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کتاب میں مصنف کے ساتھ ساتھ نفس کے تپتے ریگزار کا سفر کرتے، خود کو کھوجتے ہوئے یہاں تک آپ کبھی کسی صورت نہ پہنچ پاتے اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوتے؟ آپ سب جانتے ہیں، آپ خود کو خوب جانتے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی جان پر باخبر ہے۔ سورۃ القیامہ آیت 14۔ اللہ اپنے بنائے ہوئے کسی انسان کو ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ کسی انسان کو فیصلے کے دن شکست خوردہ ملامت زدہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ہر انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ کا نہیں، یہ تو انسان کا مسئلہ ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کی محبت کے جواب میں اس سے محبت کا جذبہ اپنے دل میں کیسے بیدار کرے۔ ذہن انسان کسی ایسی ہستی سے سچی اور بے لوث محبت کرنے کی اہلیت خود میں موجود ہی نہیں پاتا جسے اس نے کبھی دیکھا نہ ہو، جس کے خد و خال کا کوئی نقشہ اس کی یادداشت میں محفوظ نہ ہو۔ عقل میں اتنی سکت نہیں کہ اس حمالہ کو سر کر سکے۔ یہ بہت بڑی الجھن ہے۔ اس الجھن میں عقل بذات خود الجھی ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ الجھائی ہوئی ہے۔ اس مقام محبت پر عقل کا آخری حجاب علم ہے۔ اس حجاب کو علم و عقل سے نہیں، محبت سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، یہ ہو جایا کرتی ہے، لیکن کیا یہ خود بخود ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ محبت ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے کسی کو کسی سے نہیں ہوا کرتی۔ محبت کی لو بھڑکنے کے لیے ایک نظر درکار ہوتی ہے، ایک اشارہ، ایک آہ، ایک تمنا، ایک حسرت سے روتی ہوئی آنکھ کا آسمان کو اٹھ جانا درکار ہوا کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کا احساس خود میں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ طے کر لینا ہوتا ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے، بس اب اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کی دوستی کے مزاج کو جاننا ہے۔ اتنا سا کام کرنے والا ہوتا ہے، باقی سب خود بخود ہے۔ اب یہ خود بخود کیا ہے؟ مخلص ہو کر خدا سے یک طرفہ محبت کا جب دم بھر لیا جاتا ہے تو نیت استوار ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے طالب میں ہر لحظہ تیزی سے بڑھتا، پھیلتا، چاروں طرف سے امٹتا چلا آتا بے کنار علم لامحالہ استحجاب کو جنم دیتا ہے۔ استحجاب کی گود میں پھر حیرت پروان چڑھتی ہے۔ ہر ساتھ بڑھتے علم کی مستقل لگی آنچ سے نظر انداز نہ کی جانے والی برداشت کی حدوں سے بڑھتی چلی جاتی حدت اس حیرت کو محبت کے ٹھاٹھے مارتے محیط سمندروں کی اور دھکیلتی ہے۔ یہاں علم اور حیرت مل کر اس محبت کی آبیاری کرتے ہیں۔ محبت کا یہ نازک شجر کسی خوش بخت سعید فطرت میں چشم زدن میں بھی پروان چڑھ جاتا ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں کو جا نکلتی ہیں، مگر سب کا ایسا بلند نصیب کہاں۔ بہت سوختہ جان ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو زمانوں تک اس شاخ گل کو خون جگر سے سیراب کیا کرتے ہیں۔ جتنی دیر مالک کی مرضی ہے اتنی دیر کا ہی انتظار ہے۔ اب جب اس کو چاہ لیا ہے، جب اس کی تمنا کی اسیری قبول کر ہی لی ہے تو پھر اب شکوہ کاہے کا؟ آزاد کر دے یا قید میں رکھے، طلب کاہے کی ہے؟ اللہ سے محبت بس ایک انکہی داستان ہوتی ہے جسے کردار جانتے ہیں یا پھر ان کا مصنف۔ یہ لکھی نہیں جاتی، کہیں سنی نہیں جاتی اور نہ ہی دکھائی جاتی ہے، بس یہ ہو رہتی ہے۔ کیا خبر کون جانے کس ساعت سعید میں وہ چمکتا ہوا پاک شعلہ، وہ بجلی دل کی دھواں دھواں سلگتی شمع پر آ گرے
اور بے نور ہو چکی سیلن زدہ کائی لگی گمنام اندھیری محرابوں میں بھلا دی گئی، مگر جل اٹھنے کی آرزو سے بھری ہوئی اس شمع کو تابندہ یا فروزاں کر دے، تا ابد فروزاں کر دے۔ کون جانے کسے خبر کب کس کے نصیب میں کیسی خوش بخت بلندی لکھ دی جائے۔ جس کو بے لوث چاہا جائے وہ خدا ہوتا ہے، وہ جب جی چاہے خود کو خود تک رسائی عطا کر دے۔ سنتے ہیں در یار کی چوکھٹ پر بیری کا سا ایک درخت ہے، جس پر چھا رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی چھا رہا ہوتا ہے، بس اسی طرح اس کے در کے سامنے کسی بیج کی طرح خود کو چپکے سے حیرت کی سرزمین میں بو دینا ہوتا ہے، وہیں اگنا ہوتا ہے، وہیں بڑھنا، پھیلنا اور پھر استادہ ہو جانا ہوتا ہے۔ بس محبت شروع ہو گئی، اب اسی در کے سامنے اچھے برے سرد گرم موسم گزارنا ہوتے ہیں۔ بہار آئے، چڑیاں طوطے کوے آئیں، اپنے اپنے گیت گائیں، گھونسلے بنائیں، ان کے انڈوں سے بچے نکلیں اور اسی درخت پر جوان ہو کر اٹھ جائیں۔ پھر خزاں آ جائے، کبھی جاڑے کی سرد یخ بستہ ہوائیں چلیں، درخت تنہا رہ جائے۔ پھر کوئی زمانہ آئے، کبھی سورج قہر برسائے، لوگ باغ اس کے سائے تلے بیٹھیں، سکھ بھوگیں، کبھی بجلیاں کڑکیں، آسمانوں سے امرت برسے، بچے بالے اس پر چڑھیں، اس کے پھل توڑیں، اس پر پینگیں پڑیں، اور وہ یہ سب دیکھتا رہے، جھیلتا رہے۔ کتنے ہی زمانے بیت جائیں، ایک کلجگ آئے دوسرا جائے، اسے اس سب سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ دنیا کے لیے ہے، دنیا اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو کسی کے انتظار میں ہے، کسی کی چاہت میں اس زمین میں گاڑا ہوا ہے، کسی نے چاہا کہ وہ ہو سو وہ ہے۔ بس یہی محبت ہے، یہی وہ محبت ہے جس کی تلاش میں عقل اپنے بوڑھے کانپتے ہاتھوں میں علم کی لرزتی شمع لیے بال کھولے ماتم کرتی سرگرداں ہے، بین ڈالتی ہے، پر اس کے ہاتھ ڈور کا سرا نہیں آتا۔ عقل بیچاری نمانی ہے، جانتی ہی نہیں کہ وہ تو خود محبت ہے، سراسر محبت ہے۔ اس کائنات کا سب سے المناک، دردناک نوحہ عقل کا ہے، جو خود کو ہی ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ بھلا کوئی خود کو کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ کوئی خود سے بھی کبھی گم ہو سکتا ہے؟ محبت الہی کا جام الست انسان کے سر میں نہیں، دل میں اڈیلا گیا ہے۔ اس کا تقدس بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہے کہ جب اس کی محبت میں کسی کی آنکھ سے ایک مکھی کے برابر قطرہ آنسو کا نکلتا ہے تو اس چہرے پر آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ قدردان ہے، جانتا ہے کہ محبت صرف اور صرف سچ ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کی یاد میں آنسوؤں کے جگ بہاتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد میں ایک آنسو کارے دشوار ہوا پھرتا ہے۔ طالب حق ہوشیار باش، عقل رہنما ضرور ہے، منزل نہیں ہے۔ محبت پروردگار کے تمنائی تجھ پر ایک مقام ایسا ضرور آتا ہوگا جب عقل کا ہاتھ چھوڑ کر تجھے نار نمرود میں کود جانا ہوگا۔ عقل کی جرات نہیں کہ سرفروشی کا سودا سر میں سمائے پھرے، یہ سودا تو دل میں سماتا ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ عقل کا بے شک بہت بڑا رتبہ ہے، عقل کو سلام کہ یہ نور سر بلند ہے، آخری فیصلہ مگر دل کا ہے۔ عقل کی شمع علم کے زیتون سے فیروزاں کیے محبت کی اولین محراب تلاش کرنا ہوتی ہے، پھر اس شمع کو اس محراب میں سجا کر سر جھکائے جوتی اتار کے آگے اندھیروں میں نکل جانا ہوتا ہے، گم ہو جانا ہوتا ہے۔ سنا ہے وہاں کی اپنی روشنیاں ہیں، وہاں کے اپنے نور ہیں۔ جب معرفت نفس سے ذہنی انسان کے 14 طبق روشن ہوتے ہیں تو عقل کی آنکھیں محبت کے خیرہ کن کڑاکے مارتے بجلیاں لہراتے نور سے چندھیا جاتی ہیں۔ پھر دل کی آنکھ کھلتی ہے اور دکھائی دیتا ہے کہ میں جسے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، میں سرے سے کوئی شے ہی نہیں ہے، صرف اور صرف خدا ہے جو ہے، اللہ ہے، وہ اللہ جو ہم سب کا رب ہے، وہ اللہ جو ہر کا رب ہے۔ پھر یہ عقل
دل کی اطاعت میں آ جاتی ہے۔ اپنی جاہلیت کے دور میں اگر خدا دکھائی نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، وہ ہے، وہ تو ہر جا ہے۔ دیکھنے والے کی بینائی میں طاقت نہیں ہے۔ اذن بینائی کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ منظر کی خوبصورتی نہ تو منظر میں ہے نہ آنکھ میں، یہ نصیب تو آنکھ والے کا ہے کہ دکھانے والے نے، بنانے والے نے خیال کی کیسی رعنائی اسے عطا کر رکھی ہے۔ سورج کے آگے بادل آ جائیں تو وہ دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح انا یا ایگو کے بادل جب دل پر چھائے ہوئے ہوں تو اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ جب تک دل میں تکبر و غرور، بغض، کینہ، حسد، لالچ، بے ایمانی کے بادل چھائے ہوئے ہوں، اللہ کبھی مدد نہیں کرتا، چاہے غلاف کعبہ سے لپٹ کر رونے والا روئے، کوئی شنوائی نہیں۔ اداکار کو سچ کے دربار سے دھتکار ہے۔ انسانیت کا نوحہ کیا ہے؟ کیا اس کے سوا بھی کچھ ہے کہ اللہ ہر دل میں ہے مگر ہر دل اللہ میں نہیں ہے؟ اس کے سوا ہمارا دکھ اور کیا ہے کہ وہ ہم سب کا ہے پر ہم سب اس کے نہیں ہیں۔ اگر وقت آ جانے پر، اگر آزمائش کی آواز لگ جانے پر عقل کا دامن کچھ دیر کے لیے نہ چھوڑا جائے تو انسان وہیں کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے اور وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا اس کا گزر ایسے ہی کسی مقام سے لازم ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کے بعد انسان سے اگر کوئی مخلوق حیران کر دینے والی محبت کرتی ہے تو وہ کتا ہے۔ 2 روٹیوں کے سوا جو اسے اور کچھ نہیں دیتا، اس انسان سے وہ محبت کرتا ہے۔ شدید محبت، بے لوث محبت، انکنڈیشنل لو۔ کتا اپنے مالک سے محبت ان 2 ٹکے کی روٹیوں کی خاطر نہیں کرتا۔ کتے کی اپنے مالک سے محبت میں روٹی کہیں بھی نہیں ہے، بس وہ تو محبت کرنے پر مجبور ہے، وفاداری کے بندھن سے بندھا ہوا جو ہے۔ بلے شاہ کی آواز دل کے گنبد میں گونجتی ہے، راتیں جاگیں شیخ صدامی، راتیں جاگن کتے، تے تھیں اتے، درے مالک دا مول نہ چھڑ دے، پاویں 100 مارے جتے، تے تھیں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تا بازی لے گئے کتے، تے تھیں اتے۔ ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے مالک سے اتنی محبت ہی اسے کر دکھائیں جتنی ایک کتا اپنے مالک سے کر دکھاتا ہے۔ شرط نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا ہوگا، محبت میں کنڈیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ محبت ہی نہیں جس میں کوئی شرط ہو۔ محبت اگر ہے تو انکنڈیشنل ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ایسی مجبوری کے کچھ مقام کتاب میں ایسے آئے جو اگر مفصل کیے جاتے تو کتاب کی سمائی میں ہرگز آنے والے نہ تھے۔ اس لیے جو لکھا جا سکا وہ لکھ دیا اور جو نہ لکھا جا سکتا تھا وہ نہ لکھا گیا۔ لکھنے والے کا تمام تر محدود علم اس کتاب کو لکھتے ہوئے اوراق پر لفظ بن کر بہہ گیا۔ باقی رہ گئی محبت کی چمکتی گیلی ریت۔ اسے اب کون لکھے، کیا لکھے، کیسے لکھے اور کیوں لکھے؟ اللہ کی بندے سے محبت ایسی ہے جیسے ایک ماں سورج ڈوبنے کے وقت اپنے بچے کے گھر لوٹ آنے کا انتظار کرتی ہے۔ اس کا بچہ ساحل سمندر پر بیٹھا ریت سے گھروندے بنانے میں مگن ہے۔ بچے کو بھی احساس ہے کہ شام ہو رہی ہے، اسے گھر لوٹنا ہے، مگر پھر بھی اس کا جی وہاں سے اٹھنے کو نہیں چاہتا۔ وہ ریت کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنانے میں بہت دیر سے مگن ہے۔ گھروندے بنانے کا یہ کھیل اسے اتنا پسند ہے کہ وہ کسی صورت اس کھیل کو چھوڑ کر گھر جانے کو تیار نہیں۔ حالانکہ اسے بھی اپنی ماں سے بے حد محبت ہے، لیکن بچہ ہے، ناسمجھ ہے، تھوڑی دیر اور کھیلنا چاہتا ہے۔ ماں فکر مند ہے، وہ جانتی ہے کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی لہر آگے بڑھ کر اس بچے کی اتنی محنت سے بنائے ہوئے گھروندوں کو بہا لے جائے گی اور اس کا بچہ روتا رہ جائے گا۔ پھر رات کے بڑھتے اندھیرے سے ڈر کے وہ روتا ہوا، اسے پکارتا ہوا اس کی طرف، اپنے گھر کی طرف بھاگے گا، دکھ سے بھرا ہوا۔ ماں ہر روز اپنے بچے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا، جو گھروندے تم ساحل پر بناتے ہو ان سے اتنی محبت نہ کیا کرو۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ روز لہریں تمہارے گھروندوں کو بہا لے جاتی ہیں؟ وہ اسے روز بتاتی ہے کہ بیٹا، کھیل کو صرف کھیل سمجھو اور جلدی گھر لوٹ آنے کی فکر کیا کرو۔ بچہ روز یہ بات سنتا ہے،
کل جلدی لوٹ آنے اور گھروندے لہروں میں بہہ جانے پر آئندہ نہ رونے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن ساحل پر پہنچتے ہی ریت دکھائی دیتی ہے اور وہ سب کچھ بھول بھال کر دوبارہ اسی کھیل میں مگن ہو جاتا ہے۔ جیسا اس ماں اور بچے کا رشتہ ہے، ایسا ہی اللہ اور بندے کا رشتہ ہے۔ وہ ہر روز ہمیں محبت سے، فکر سے بلاتا ہے اور ہر روز ہم اس کی آواز کو سن کر بھی انجانے بن جاتے ہیں اور ریت کے گھروندے بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر ندا آتی ہے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ الزمر آیت 6۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اسے آپ سے کس قدر شدید محبت ہے؟ اپنے رب سے مت بھاگیں، اس کی ناقدری نہ کریں، بہت کم ہی سہی، پھر بھی ابھی کچھ وقت یقیناً باقی ہے۔ اپنے خدا کا ہاتھ تھام لیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو خوب پتہ ہے کہ سچ کیا ہے۔ سچ کا سامنا کریں، سچ آپ کے اندر ہے، سچ آپ خود ہیں۔ خود کے اندر اتریں، راز ہستی کو پا لیں۔ آپ کو خود سے خدا تک کا یہ متبرک سفر مبارک ہو۔ اللہ آپ کا منتظر ہے۔ سورۃ الزمر آیت 53۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا، رحم والا ہے۔